اور اس کی ذمہ جو انہوں نے آپ کو پتہ ہے ثانیہ نشتر صاحبہ کو دی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی ایکسپیرینس کے ساتھ جس طریقے سے ایک بڑے اچھے طریقے سے سب کو پیسے دیے گئے تھے جب کووڈ کی ڈبیکل آیا تھا، اور کووڈ کے دورانیہ کے اندر گھر پر تک لوگوں کو جو افیکٹڈ لوگ تھے گھر تک ان کو پہنچائے گئے تھے، تو وہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے پاکستان جیسے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد، پاکستان کو دنیا کی سب سے بہادر قوم واری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے پاکستان جیسے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد، پاکستان کو دنیا کی سب سے بہادر قوم اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ہم پہ کوئی آفات آئی ہیں، باہر کی مدد کی تو بہت بات کی انتظار ہے، ہم خود ہی ایک دوسرے کی مدد کر کے اور اللہ کی مہربانی سے پھر پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جتنی مدد کریں گے اس وقت حکومت کو، ہم انشور کریں گے کہ صحیح جگہ پہ آپ کی امداد پہنچے، اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں جس میں ایک بہت بڑی تعداد آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ کم سے کم 4,60,000 63,000 افیکٹڈ پاپولیشن ہے، تو یہ آپ خود سوچیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو گھر بھی بننے ہیں، ان کے جن کے لیے کھانے پینے کا خرد و نوش کے سامان، اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت حد تک جہاں بھی یہ سیلاب آیا ہے اس نے ساری فصلیں تباہ کر دی ہیں، تو ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری، اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحت کا قلمدان پھر میرے پاس ہی ہے، ایک مسلسل کنٹروورسی ہم سن رہے ہوتے ہیں صحت کارڈ کے اوپر، اور صحت کارڈ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ اللہ کی مہربانی سے جب سے یہ پروگرام شروع ہے آج کے دن تک 20,16,000 لوگوں نے اس صحت کارڈ کی سہولت لی ہے۔ 20,16,000 لوگوں نے سہولت لی ہے، اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے ہم جو نئی اس کے اندر ایڈیشنز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گرکی ہاسپٹل کے اندر سائبر نائف آپ کو پتہ ہے لگی ہے نئی، جو ٹیومرز کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ MOU سائن ہو رہا ہے، اور صحت کارڈ کے تھرو ہم انشاءاللہ کینسر کے پیشنٹس کو یہ سائبر نائف جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی انشاءاللہ ہم دیں گے تھرو دس ہیلتھ کارڈ۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ صحت تحفظ پروگرام جو ہے جس کی ذمہ دار جو ہے اس وقت احساس پروگرام کے تھرو ڈاکٹر ثانیہ نشتر، اس پروگرام کے تحت سرکاری ہسپتالوں کے اندر خاص طور پہ جیسے دل کا آپریشن ہے، کوئی بڑے آپریشن ہے، دماغ کا آپریشن ہے، اگر 10 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں تو ایک فنڈ بن گیا ہے جس کے تحت جو مریض وہاں داخل ہیں ان کو مزید اگر پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس فنڈ کے تھرو ان کو پیسے مل جائیں گے، ہسپتال کو پیسے دے دیے جائیں گے آف ایڈمیٹڈ پیشنٹس۔ اب تک ان کے لیے آج کے دن تک ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ لوگوں کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو جو ہسپتال تھے ان کی تعداد ابھی کم تھی۔ آج کے دن میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ٹوٹل ہمارے پاس جو امپینلڈ ہاسپٹلس ہیں پنجاب کے اندر وہ 819 ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 83,772 نئے بیڈز ایڈ ہوئے ہیں۔ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کے اندر آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 97% سیٹسفیکشن ریٹ، ہم نے 2-3 دفعہ ایویلویشن کروائی ہے، 97% سیٹسفیکشن ریٹ ہے لوگوں کا۔ 3% ضرور شکایتیں آتی ہیں جن کا ہم ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ اب تک جو پروگرام چل رہا ہے اس میں مسلسل سیٹسفیکشن ریٹ جو ہے وہ تقریباً 57% ہی رہ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو تقریباً پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ جو پبلک سیکٹر اسپتال میں 9 بلین کے کلیمز، یہ بتانا میں چاہ رہی ہوں کہ کام دونوں طرف ہو رہا ہے، کلیمز جو ہیں وہ 9 بلین کے ہیں، اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً ہمارا جو ہیلتھ کارڈ کا ہے وہ 127 ارب روپے ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں خاص طور پہ صحت کارڈ کے لیے۔ یہ ہمارا 3 سال کا پروجیکٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آج سے 4 دن پہلے میری ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ سلک والوں کے ساتھ ہوئی جس میں ریٹس بھی ہم نے ریوائز کیے ہیں، اور جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ نئی سہولتیں خاص طور پہ کینسر کے مریضوں کے لیے سہولت جو ہے اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ کینسر کے پیشنٹس جو ہیں ان کے مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتے ہیں، کیموتھراپی وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کے اندر دوبارہ ریوائز ریٹس کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے۔
تاکہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اہم ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب آج سے 5-6 مہینے پہلے جب گئے تھے تو ہمارے ہسپتال بڑی تیزی سے بن رہے تھے، جس کے اندر گنگا رام ہسپتال کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے بار بار آپ لوگوں کو میں خبر دیتی تھی کہ جو گنگا رام ہسپتال ہمارا تیار ہو جائے گا جولائی کے مہینے میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو ہسپتال جو ہیں یہ تو ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے ہے نا، کوئی میں نے تھوڑی پیسے لگائے ہیں اس کے اندر یا کسی اور نے تو نہیں لگائے، یہ آپ کے پیسوں کے تھے۔ ہسپتال کے کام سلو کر دیے گئے، جس پہ میں سوائے افسوس کے اظہار کے اور کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں انشاءاللہ گنگا رام ہسپتال جو ہے وہ 30 ستمبر تک ہم اس کی ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور جو ہے ایمرجنسی جو ہے اور اس کا جو انٹینسو کیئر ہے وہ اس ہسپتال کا انشاءاللہ 30 ستمبر تک امید رکھتے ہیں ہم کہ چالو ہو جائے گا۔ جو کام رکا ہوا تھا اس کو اب ڈبل شفٹس میں کام کروا رہے ہیں اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ بہت جلدی وہ ہسپتال۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 11 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بن رہے تھے، ان سب کو بھی سلو کر دیا گیا تھا ہمارے آنے کے بعد۔ اب دوبارہ کیونکہ پیسے تو ہم نے آلریڈی دے رکھے تھے آئی ڈیپ کو، تو ان کو آئی ڈیپ کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ کام تیز کر دیجئے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک اور بہت اہم ہسپتال ہے جو بن رہا ہے ڈی جی خان میں، کارڈیالوجی کا ہاسپٹل، وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کی بھی انوگریشن ہونی تھی جولائی کے مہینے میں، لیکن نہیں ہو سکی کیونکہ تاخیر کر دی گئی تھی۔ اب انشاءاللہ اس ستمبر کے 30 ستمبر کے تک وہ تیار کر کے اس کی بھی ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو 4 مہینے کا گیپ آیا ہے، 4-5 مہینے کا، اس کی جو تاخیر ہے نیچرلی پر وہ سارے کہتے ہیں کہ جی یہ تاخیر ہم کوشش تو پوری کریں گے، لیکن 4 مہینے کا گیپ جو ہے اس کا نقصان ضرور ہوا ہے ان سارے ہسپتالوں کے مکمل ہونے کے اوپر۔ آخری بات میں یہ بتاتی چلی جاؤں کہ ہماری اس وقت جو اپنا فیکلٹیز ہیں ان کے اوپر بہت، میں جب آئی ہوں واپس تو یہی دیکھنے پہ آیا کہ جو ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا تھا پروفیسرز کی پروموشنز کا، ایسوسیٹ پروفیسرز کے سامنے، آپ کے سامنے بہت بڑی تعداد پروفیسرز کی پروموٹ ہو رہی تھی، وہ بھی سلو ہو گیا تھا۔ اب ہم نے اس کو بھی تیز کر دیا کیونکہ ہماری فیکلٹی کا پھر اسی طرح مسئلہ بن گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم مکمل طور پہ کر دیں گے۔ تو جہاں تک صحت کے شعبے کا تعلق ہے وہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کیونکہ میرے پاس کوئی تقریباً 44 ہاسپٹلز ہیں، ہم انشور کریں گے کہ اچھے سے اچھی سہولت جو ہے سارے مریضوں کو وہاں ملے۔ آخر میں بات بتاتی چلی جاؤں، ڈینگی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت زیادہ تر کیسز جو ہیں ہمارے پاس راولپنڈی سے آئے ہیں، اور راولپنڈی کے اندر ہمارے پاس 4 ہسپتال ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ راولپنڈی یونیورسٹی کے نیچے، اور الحمدللہ ہمارے پاس وہاں کیپیسٹی ہے 500 سے زیادہ مریضوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت وہ تقریباً 110 مریض داخل ہیں ہسپتال کے اندر۔